نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 38 سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 سے 281 تک۔ 275 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، آگے 276 سے ہم شروع کریں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سود کی حرمت پر آیت پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون، وہ لوگ جو کھاتے ہیں الربا، سود کو، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جس کو خپتی بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کر۔ ذالک بانہم، یہ خپتی بننا اس لیے بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قولو، وہ کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت مانند ہے سود کے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ حلال کر دیا اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا سود کو۔ یہ بہت واضح فیصلہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس ایک نصیحت، مِن رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پھر وہ رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے طرف کر دیا گیا ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اس کی پکڑ کرے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی اعادہ کرے گا، واپس پلٹے گا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سود کی حرمت پر ہم نے تفصیل سے بات بھی کی تھی، اور میں نے آپ کو ایک حدیث بھی بیان کی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا تھا کہ بے شک زمانہ جاہلیت کا سود میرے پاؤں کے نیچے پامال ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کی حرمت پر آنے والے حکم کی ابتدا اپنے ہی گھر سے کی، اور اپنے چچا کہ سارے سود کو باطل قرار دے دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت آیت ربا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی یہ ان احکامات میں سے ہے کہ جو بالکل آخر میں آئے ہیں، اور بہت ہی واضح طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سود کسی طرح سے بھی حلال نہیں ہے۔ پھر اس کی حرمت پر ہم نے بہت ساری احادیث بھی پڑھی تھیں کہ جس سے یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، الربا، سود کو، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یمحق کا جو لفظ ہے میم حا قاف سے ہے، چاند کا آخری تاریخوں میں نظر نہ آنا، چاند کا آخری تاریخوں میں نظر نہ آنا، ایسا لگتا ہے جیسے چاند کسی نے مٹا دیا ہے، تو پھر معنی اس کا مٹاتا ہے اللہ سود کو، وَيُرْبِي، اور بڑھاتا ہے، الصدقات، صدقات کو، صدقات کی اللہ تعالیٰ نشو نما کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار، ہر ناشکرے، اثیم، گناہ گار کو۔ کفار بہت زیادہ ناشکری کرنے والا، مراد یہاں سے حرام کو حلال بنانے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اس کو یہاں ناشکرا کہا جا رہا ہے۔ اثیم ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کا تعلق
حقوق العباد سے ہو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ سود کے مال سے اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقات کی وجہ سے مال میں برکت آتی ہے۔ سود سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور صدقات سے مال کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام مال کی قلت ہوگا۔ جو بھی سود کے ذریعے اپنے پیسے کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس پیسے کا انجام قلت ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری میں آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح سے پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صدقہ ایک کھجور کا تھا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پہاڑ جتنا کر دیں گے۔ تو اللہ صدقات کو نشو و نما دیتے ہیں۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو سود خور کا بظاہر مال بڑھ رہا ہوتا ہے جب وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے، اور جب اس کو وہ قرضہ واپس آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو اس نے اضافے پیسے لیے ہوتے ہیں، تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ سود خور کا پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں سے برکت چھین لی جاتی ہے، دنیا میں اس کا سکون چھن جاتا ہے اور اولاد نالائق ہو جاتی ہے۔ سود کی بے برکتی اتنی ہے کہ اولاد نالائق ہو جاتی ہے اور قسم قسم کی پریشانیوں میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے گھر کا راستہ ڈھونڈتی ہی رہے گی، اور آخرت میں پھر وہی آگ کا عذاب ہے۔ کسی صورت اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو صدقات دے رہے ہوتے ہیں، بظاہر ان کا مال کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو جو اس تھوڑے مال میں بھی اللہ برکت دیتا ہے، اللہ اس کو سکون دیتا ہے، اس کی اولاد کو بھی اللہ نیک کرتا ہے، اور ان صدقات کی برکت سے اللہ کتنی پریشانیوں سے، کتنی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں، نشو و نما دیتے ہیں۔ سود اور صدقات کا فرق، اس کا پہلا فرق یہ ہے کہ سود ظلم کو جنم دیتا ہے اور صدقات احسان کو جنم دیتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے! سود سے معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے اور صدقات سے احسان بڑھتا ہے۔ دوسرا فرق اس کا، سود سے خود غرضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انسان صرف اپنا ہی سوچتا ہے، لیکن صدقات سے دوسروں کے لیے ہمدردی اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سود سے مال بڑھتا نہیں بلکہ قلت کا سبب بنتا ہے، لیکن صدقات سے مال بڑھتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے۔ سود میں سکون نہیں، صدقات میں سکون ہے، اور خوف اور غم سے بھی اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ اتنے واضح فرق ہیں سود اور صدقات کے۔ پہلے ہم مسلسل وہ آیتیں پڑھتے آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، تمہیں یہ فائدہ ملے گا اور وہ فائدہ ملے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب سود کی حرمت پر آیات دی تاکہ ہم دونوں کا فرق اچھے سے جان سکیں، اچھے سے سمجھ سکیں۔ اور اس آیت کا اختتام واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ نہیں پسند کرتے ہر ناشکرے اور گناہگار کو۔ اللہ کی محبت سے محروم ہوتا ہے ہر ناشکرا اور ہر گناہگار۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس میں شکر گزاری کرنا ہوگی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔
اب یہ بھی تو ناشکری ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہو، ہم کسی کی مدد کر سکتے ہوں، اس کو بطور قرضہ کچھ دے سکتے ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو قرض بھی دیں اور اس پر سود لیں، تو یہ کہاں کی شکر گزاری؟ شکر گزاری تو یہ تھی کہ ہم اس کو قرضہ دیں اور اس پر کوئی سود نہ لیں، اور اگر اس کو قرض ادا کرنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہو تو اس کو مہلت دیں، اور اگر اللہ اتنی وسعت دے دے کہ آپ اس کو معاف کر دیں تو کیا ہی بات ہے۔ یہ شکر گزاری پر شکر گزاری ہے، آپ کے مال میں کمی کبھی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کسی صورت بھی آپ کے مال میں بے برکتی نہیں لائے گا جب تک اس مال سے کچھ نہ کچھ صدقہ نکلتا رہے گا۔ تو رزق میں برکت کا بھی راز ہے کہ صدقات دیتے رہیں، جو وسعت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس میں کچھ نہ کچھ روزانہ کی بیسس پر دے سکیں تو بہت اچھی بات ہے، ہفتہ وار دے سکیں جیسے آپ مینج کر سکیں اس کو، نہیں تو پھر مہینے میں ایک بار، جیسے وسعت اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ صدقات کا مال میں سے حصہ ضرور رکھیں، ورنہ جب صدقات نہیں ہوتے تو وہ پیسہ پھر بہت ساری پریشانیوں میں نکل جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز۔ قرآن پاک میں 82 مرتبہ نماز کا ذکر زکوٰۃ کے ساتھ آیا ہے، 82 ٹائمز۔ وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے دی زکوٰۃ۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد اب ایمان اور عمل صالح کی طرف ابھارا جا رہا ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو دھویا ہی عمل صالح سے جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی سود لیتا رہا، اب وہ چھوڑ چکا ہے، لیکن اس کو مزید نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پچھلے گناہوں کی معافی ہو سکے، اور سچی توبہ کے بعد واقعی نیک عمل کی توفیق ملتی ہے۔ یہ سچی توبہ کی علامت ہے۔ کسی کو اگر یہ جاننا ہو نا کہ میری توبہ واقعی سچی تھی یا نہیں، اللہ نے اس کو قبول کیا ہے یا نہیں، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا رہے گا۔ تو اعمال صالحہ پر توجہ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تاکہ معاشرے سے سود ختم ہو جائے، یہ لعنت سود کی ختم ہو جائے۔ تو سودی کاروبار سے بچنے کے لیے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرو اور بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرو۔ یہ بات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وَآتَوُا الزَّكَاةَ سے سمجھائی جا رہی، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو سود سے بچنے کے لیے، سود کے کاروبار سے بچنے کے لیے، سود کی گندگی سے بچنے کے لیے اللہ کا حق بھی ادا کرو، بندوں کا حق بھی ادا کرو، تو اس کا اجر پھر اس کے رب کے پاس ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کن کی صفت ہے؟ جنت والوں کی صفت ہے۔ جو جنت میں جائے گا وہ ان دونوں چیزوں سے محفوظ کر دیا جائے گا، اس سے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا، ڈرو، اللہ سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی مضبوط سوچ آ جاتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ وہ ہر غلط کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اتقوا اللہ گناہوں سے بچنے میں مددگار ہے، اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی ہو سود میں سے۔ ہر اس پیسے کو چھوڑ دو جس کا تعلق سود سے ہے۔ مثلا اگر کسی کو قرض دے رکھا ہے
اور اس پر سود بھی لگایا تھا، تو اب جو قرضے کا پیسہ ہے، جو اس انسان کا خود جینون پیسہ ہے، وہ تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اس کو سود چھوڑنا ہوگا۔ ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، ایمان لانے والے، اگر واقعی تمہارے اندر ایمان ہے تو جتنی بھی سودی تجارتیں تھیں، جتنی بھی سود قرض کے ساتھ تھے، ان کو چھوڑ دو۔ اس آیت کے بعد صحابہ کرام نے لین دین میں جو سود باقی تھا سب باطل قرار دے دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کے بارے میں بتایا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے سود کو ساقط کر دیا، باطل کر دیا۔ ان کنتم مؤمنین کہہ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایمان والا شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرے گا۔ جس کے اندر بھی ایمان ہوگا وہ اللہ کو خوش کرے گا، ناراض نہیں کرے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو، اگر تم نہیں کرو گے، یعنی جو سود باقی بچا ہے اس کو لینے سے نہ رکے، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، جان لو، بِحَرْبٍ، جنگ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے۔ اگر سود لینے سے تم نہ رکے تو اب تمہاری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ آج اگر اس بات کا اعلان ہو جائے کہ ایٹمی جنگ شروع ہونے والی ہے تو ہم سب کی کیا حالت ہوگی؟ اور وہ ایٹمی جنگ اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کی انسان سے ہے، لیکن یہاں جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس جنگ کی بات اس لیے کی گئی تاکہ سود کی حرمت کی شدت کو، سود کے حکم کو اچھے سے سمجھ سکیں سب، کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، سود کی کتنی مذمت ہے، اس کی کتنی حرمت ہے، اور اس حکم کی کتنی شدت ہے کہ اگر کوئی نہیں چھوڑتا سود تو اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس جنگ میں جیت اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہوگی، کہ اللہ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جنگ کا اعلان کر دیا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اور توبہ بھی اپنی پوری شرائط کے ساتھ، سچی توبہ، واقعی وہ غلط کام چھوڑ دیا جائے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، اصل تمہارے مالوں کا، یعنی جو تمہارا مال ہے، جو تم نے کسی کو قرض پر دیا وہ تو تمہارا ہی ہے، رؤوس اموالکم تمہارا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر جو سود ہے وہ حرام ہے۔ رؤوس کا جو لفظ ہے را حمزہ سین سے ہے، سر کو کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے تاکہ یہ بات سمجھائی جا سکے کہ جو اصل مال ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اصل چیز کی بات ہو رہی ہے جو اس بندے کی خود کی ہے، جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، وہ اس کا اپنا پیسہ ہے۔ جیسے سر اگر نہ رہے جسم میں تو انسان جی نہیں سکتا، مثلا اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے تو ابھی بھی اس کی زندگی باقی رہ سکتی ہے، لیکن اگر کسی کا سر ہی نہ رہے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ تو یہاں سے یہی مراد لی گئی ہے کہ اس مال میں سے جو تمہارا ہے وہ تم رکھ سکتے ہو، وہ تمہارا اپنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے جس کو سود کہا گیا وہ حرام ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ کتنا بہترین اصول دے دیا، تم ظلم مت کرو، تم پر ظلم نہیں ہوگا، تم نقصان مت دو، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔
یہاں پر ظلم سے مراد اصل سے زیادہ وصول کرنا. ظلم سے مراد یہاں پر اصل سے زیادہ وصول کرنا. تم اصل سے زیادہ وصول نہ کرو تو تمہارا اصل تمہیں مل جائے گا، جو تمہارا اپنا ہے وہ تمہیں مل جائے گا. تو بڑا اچھا اصول یہاں دے دیا گیا، لا درر ولا درار، نہ نقصان دو نہ نقصان پاؤ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے سود کی حرمت کو ظاہر کر دیا. اب تو بات اور سخت انداز میں کر دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر کسی کو جنگ کرنی ہے تو وہ سود لے، ورنہ پھر اس کو چھوڑ دے، توبہ کرے اور چھوڑ دے. وَإِن كَانَ، اور اگر ہے وہ مقروض، ذو عسرۃ، تنگی والا، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک. اگر کوئی مقروض تنگ دست ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اسے آسانی تک مہلت دے دو، مقروض کو مہلت دے دو. وَأَن، اور یہ کہ تصدقوا، تم صدقہ کرو، یعنی معاف کر دو، قرضہ معاف کر دو، خیرٌ، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. اگر تم اس تنگ دست کو قرض معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. مقروض کو مہلت دینا اور مقروض کا قرض معاف کر دینا اسلام میں دونوں ہی پسندیدہ ہیں. اور ویسے بھی جو لوگ دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں وہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتے ہیں، بڑی خاص رحمت ہوتی ہے ان پر، کیوں؟ وہ لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے ہوتے ہیں. تو اسلام کا انداز یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کی جائے، ان کو مہلت دی جائے. فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جب کوئی قرض دے تو خوشی سے دے. مثلا کوئی قرض دے رہا ہے، آپ کسی کی مدد قرضے کے ساتھ کر رہے ہیں تو خوشی سے دیں. اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قرضہ دینے میں خوشی کی کیا بات ہے؟ ہم کسی کے کام آ سکے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کسی کی مشکل میں اس کی مدد کر سکیں. تو قرضہ دیں تو خوشی کے ساتھ دیں. اور فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ کا دوسرا معنی، اگر اسے دینے میں تاخیر ہو رہی ہے، جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے، جو مقروض ہے، اگر اس کو دینے میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ اسے مہلت دیجئے، اس کو تھوڑا اور ٹائم بڑھا دیجئے. یہ بھی آسانی کرنا ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکے کہ وہ پیسہ دے ہی نہ سکے واپس، اتنا مجبور ہو گیا، وہ اتنا تنگ دست ہے کہ نہ دے سکے، تو معاف کر دیا جائے. وَأَن تَصَدَّقُوا، صدقہ کر دیا جائے. اس بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو بھی مقروض کو مہلت دیتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے اجر سے نوازتا ہے. سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا. پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے 2 گنا صدقے کا ثواب ملے گا. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقہ ملے گا. لیکن پھر میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض سے 2 گنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا. یعنی 2 الگ الگ طرح کے
اجر آ رہے ہیں. تو ان صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا. جس نے کوئی ٹائم فکس کیا ہے کہ اس ٹائم تک آپ قرضہ واپس کر لینا، تو اس ٹائم تک قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر قرض چکانے کی مدت آنے پر مہلت دی ہے، یعنی اس کا ٹائم آ گیا ہے، اب وہ ادا نہیں کر پا رہا، اور جتنا ٹائم آگے بڑھاتے جا رہا ہے، مہلت دیتے جا رہا ہے، تو اب اسے قرضے سے 2 گنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. مثلا آپ نے کسی کو قرضہ دے کے رکھا اور آپ نے اس کو کہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ لوٹا دیجیے گا. اب وہ پورا 1 مہینہ روزانہ آپ کے نامہ اعمال میں جتنا آپ نے قرضہ دیا ہے اتنا صدقہ لکھا جا رہا ہے. اب 1 مہینے کے بعد جب ٹائم آیا اس کو دینے کا، وہ نہیں دے پا رہا. اب آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ 15 دن اور لے لیجئے. اب 15 دن تک 2 گنا اس صدقے کے برابر اجر ملے گا. اب اگر آپ نے کسی کو 5,000 روپے قرضہ دیا ہے، اب روز کا 5,000 کا صدقہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. حالانکہ یہ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے. اگر کوئی 500 بھی دیے، 1000 بھی دیے کسی کو قرضہ، تو وہ روز اتنا صدقہ نامہ عمل میں لکھا جا رہا ہے، اور مہلت بڑھاتے گئے تو ڈبل 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 لکھا جا رہا ہے. اور یہ اللہ کی خاص عنایت ہے جو لوگ بھی اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی وفات ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا جب لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا تو خوشحال کو مہلت دے دیا کرتا تھا اور تنگ دست پر تخفیف کر دیا کرتا تھا تو اللہ نے اسے بخش دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی ایک تاجر کی بات ہو رہی ہے کہ جو خوشحال تھے ان کو بھی مہلت دے دیتا تھا کہ ٹھیک ہے پیمنٹ ہو جائے گی، مسئلہ نہیں ہے، اور جو تنگ دست ہوتا تھا تو اس کو تو تخفیف کر دیتا تھا. یعنی وہ ایک بڑا آسان معاملہ انسان تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آسانی کی بنا پر اس کو معاف کر دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عہد نبوت میں ایک شخص کو پھلوں کی تجارت میں کافی نقصان ہوا، کیونکہ پھل ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ کبھی کبھی سڑ جائے، کیڑا لگ جائے، کوئی اور وجہ بن جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک شخص کو پھلوں کی تجارت میں کافی نقصان ہوا، جس کی وجہ سے اس پر قرضے کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کنگال ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس پر صدقہ کرو. لوگوں نے اس پر صدقہ کیا، مگر وہ صدقہ اتنا نہیں تھا کہ قرض پورا ادا ہو جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے کہا اس کے پاس تو یہی ہے، جو کچھ ملتا ہے لے لو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے کہا کہ جو مل رہا ہے وہ ریسیو کر لو، باقی معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو. ایک بندہ بالکل ختم ہو گیا مالی طور پر، اب آپ نے اس کو مرے شخص کو کیا اور مارنا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو یہی نفسیات ہے کہ جو مر رہا ہے اس کو اور مارو، جو دب رہا ہے اس کو اور دباؤ. چیز غلط ہے. ہمدردی اور انسانیت کے ناطے بھی انسان جو ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا، اور جو یہ کرے سو وہ انسانیت سے نیچے گر جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے غلاموں سے کہتا اس کو معاف کر دو، شاید اللہ بھی ہمیں معاف کر دے. جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. اپنے غلاموں سے کہتا تھا جاؤ اس کو کہہ دو کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. کتنی اچھی اور پازیٹیو سوچ تھی. اور یہ پازیٹیوٹی تب آتی ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو میرے پاس پیسہ ہے وہ میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ مجھے اللہ نے دی ہے، اور اللہ اگر مجھے اس پیسے کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے دے کسی کی مدد کرنے کے لیے تو کیا ہی بات ہے. میں نے ایسے کتنے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب ان کا ہاتھ کھلا رہتا ہے لوگوں کی مدد کے لیے،
ان کے پاس کمی ہوتی ہی نہیں. بس یہ ایمان کی بات ہے. ایمان جتنا پختہ ہوگا اس پر اتنا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت پیاری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اسے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل ہی معاف کر دے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے، بڑا سخت دن ہے قیامت کا دن، اس دن کی سختیوں سے جس کو نجات چاہیے وہ یہ دو کام کرے، تنگ دست کو مہلت دے، ٹائم دیتا رہے، اور دوسرا معاف کر دے. دو آپشنز ہیں اس کے پاس، کیونکہ آسانی کی وہی فارمولا ہے. آپ آسانی کریں کسی کے لیے، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا، وہی فارمولا ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا قرضہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے اعتبار سے، اور ایسے میں کسی کو سایہ نصیب ہو جائے، اور اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. بہت بڑی نعمت میدان محشر کی کہ عرش کے نیچے کسی کو جگہ مل جائے. ایک تو اللہ کی قربت کا احساس کتنا ہو، اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے اور وہ نیچے ہوگا. جیسے کوئی اپنے سائے میں لے لیتا ہے، اپنے تحفظ میں لے لیتا ہے. جب میں حدیث پڑھی تھی میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے ان سب چیزوں کی. کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے اندر یہ سوچ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اگر کوئی سائل آ جاتا، مجبور آ جاتا، تو اس کی مدد ضرور بضرور کرتے تھے. اگر خود نہیں کر سکتے تھے تو کسی کے ذریعے کروا دیتے تھے. اور یہ اب اس نفسا نفسی کے دور میں یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. آج لوگ جھوٹ کے نام پر بھی چونکہ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی قرضے کی سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا خود غرضی کی بنا پر بھی قرضے کی سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اب ہم دیں گے تو پتہ نہیں واپس ملے گا یا نہیں. لیکن ہمیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اگر ہم کسی کو صدقہ کر سکیں تو صدقہ کرنا ہے، قرض دے سکیں تو قرض دینا ہے، اور مہلت دے سکیں تو مہلت بھی دینی ہے، اور معاف کر سکیں تو معاف بھی کرنا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارا کبھی بھی برا نہیں ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا جسے اللہ نے مال عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا. اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. بندہ کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے بہت مال دے رکھا تھا اور میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، میری عادت تھی میں درگزر سے کام لیتا تھا، خوش حال سے آسان معاملہ کرتا اور تنگ دست کو مہلت دے دیا کرتا تھا. تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں اس بات کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، یعنی اس چیز کا میں زیادہ اہل ہوں کہ میں آسان معاملہ کروں. اے فرشتوں میرے اس بندے سے تم بھی درگزر کرو، چنانچہ اسے معاف کر دیا جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کل قیامت کے دن آسانی کریں گے. اچھا ساری بات پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ وہ کیا کرتا رہا اور اللہ کو اس کو معاف بھی کرنا تھا، لیکن یہ ساری بات جو کنورسیشن تھی یہ اس لیے بتائی گئی تاکہ کل جو سب کچھ ہوگا اس کے بارے میں ہمیں یہاں دنیا میں بتا دیا جائے کہ یہ معافی اس کو کس بیسس پر ملی، کس وجہ سے ملی، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا تھا. وہ اتنا ڈیٹیل میں اس نے جواب دیا ہے کہ میری عادت تھی درگزر سے کام لیتا تھا، خوشحال سے آسان معاملہ کرتا اور تنگ دست کو مہلت دیا کرتا. اتنا ڈیٹیل آنسر دینے کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی سیکھیں، ہمیں پتہ چلے کہ معافی اس ویز کے ساتھ بھی مل سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی اس عمل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں.
جب ہم ان احادیث پر بھی غور کرتے ہیں تو اللہ کا بڑا شکر آتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کل ہونے والی چیزوں کی خبر آج دے دی تاکہ ہم اپنے عمل کو بہتر بنا سکیں. تو کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ صدقات دیں اور قرض دینے کی اگر توفیق اللہ آپ کو دے تو دیں، اور اگر معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دیں. مہلت بھی دے سکتے ہیں، اگر واقعی ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی واپس تو مہلت دیجیے. اس کو کبھی کر کے دیکھ لیں. میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مال اتنا بڑھے گا، آپ کا جو مالی سٹیٹس ہے نا وہ بڑھتا جائے گا. ڈے بائی ڈے آپ مالی طور پر وسعت روز کے بیسس پر پاتے رہیں گے. اللہ آپ کو وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں گزرے گا. اس کو کر کے دیکھ لیں. اور پھر یہ کہ نیکی ایسی کرنے کی توفیق بھی ملے. جب اس طرح کے لوگ معاشرے میں عام ہوتے ہیں، لوگ ان سے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں سامنے، آپ تھوڑی بہت تحقیق کے ساتھ آپ اس کے ساتھ جو معاملہ کر سکیں کریں، کیونکہ تھوڑی بہت تحقیق بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنا حلال پیسہ کہیں ایسا نہ ہو غلط ہاتھوں میں دے دیں. تو تھوڑی بہت تحقیق کریں. بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر اس چیز میں بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں تو جس نے قرضہ مانگا ہوتا ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے. ایسا بھی نہ کریں، بس ظاہری طور پر معاملہ کریں. اس کے بعد اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وسعت دے تو کر دیں مدد، نہ دے تو ورنہ یہ ہے کہ کوئی پازیٹیو بات بھی کر سکتے ہیں جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم اچھی بات تو اس کو کر ہی سکتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں الی اللہ اللہ کی طرف. اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی پھر پورا پورا دیا جائے گا یعنی بدلہ کل نفس ہر شخص کو ما کسبت جو اس نے کمائی کی. مراد نامہ اعمال ہے، جو بھی نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے اس کی پوری پوری جزا ملے گی. وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. بعض آثار میں آتا ہے، یعنی بعض صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. یہ والی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات میں سب سے آخری آیت ہے. پھر چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو بڑے اچھے سے اس موضوع کا اختتام کیا گیا کہ ڈرنے کی ضرورت ہے اس دن سے جس دن ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. جواب دہی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کی، یہ بھی تو جواب دہی ہوگی. کسی کی مشکل میں کام آ سکتے تھے لیکن ہم نہیں آئے تو اللہ کو جواب دینا ہوگا. کہ بہت سارے لوگ اللہ کی طرف سے بڑی وسعت پائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں روتے دھوتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ان سے مدد نہ مانگ لے، تاکہ کوئی ان سے کوئی قرضہ نہ مانگ لے. کیونکہ اگر کوئی شخص وسعت والا نظر آتا ہے تو لوگ ان سے اپروچ کرتے ہیں کہ ان کی کوئی مدد ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کل اللہ کو جواب کیا دیں گے کہ ہم مدد کر سکتے تھے کسی کی لیکن ہم نے نہیں کی، اور اگر کی ہے کسی کی مدد تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کمایا. ماں کسبت جو ہے، کسبہ کا لفظ بڑا اہم ہے. کسبہ کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو، محنت سے جو کمائی ہوتی ہے اس کو کسبہ کہتے ہیں. جو بھی نامہ اعمال میں لکھا ہے اللہ اس کو پورا پورا بدلہ اس کا عطا کرے گا اور اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. جو عمل کر کے جائے گا اس پر ظلم نہیں ہوگا. تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا ہے
اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ مزید اس پر ڈسکشن لیں گے. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اب اگر کوئی شخص بالکل دیوالیہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے قرضے کی کسی صورت بھی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے، تو بہت سارے لوگ مل کر اس کو صدقہ کر کے مدد کر سکتے ہیں. پھر بھی بہت ساری ایسی رقم اگر بچ جاتی ہے تو حکومت وقت بھی اس میں مدد کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو اس کی اپنی ہوں، جس کو قرضے کے طور پر لے لیا جائے تو لیا جا سکتا ہے، لیکن ان چیزوں میں کچھ چیزیں مستثنا ہیں جو مقروض سے نہیں لی جا سکتی اس کے قرض کے بدلے، جس میں مفلس کے رہنے کا مکان نہیں لیا جا سکتا. اگر اس سے مکان لے لیا جائے گا تو پھر وہ تو سڑک پر آ جائے گا. اس طرح سے اس کے اور اس کے اہل خانہ کے پہننے والے کپڑے وہ بھی نہیں لیے جا سکتے. اور اگر وہ تاجر ہے یعنی محنت کش ہے تو اس کے کام کرنے کے جو اوزار ہیں وہ بھی نہ لیے جائیں. پھر اسی طرح سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے کھانے پینے کا سامان، گھر کے برتن وغیرہ بھی نہ لیے جائیں. یہ چیزیں مستثنا ہیں کہ ان سے قرض کے پیسے کی ادائیگی ہو. قرض کے پیسے کی ادائیگی میں ان چیزوں کو نہیں لیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمدردی اور انسانیت کو نہیں بھولنا چاہیے، جو ہم سب کے درمیان ایک رشتہ ہے مسلمان کا مسلمان سے، کہ مسلمان کا بھائی ہے. تو اگر کوئی بالکل دیوالیہ ہو گیا ہے تو ہمدردی اور انسانیت کے ناطے اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹوٹے ہوئے انسان کو مزید توڑا نہ جائے. تبھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جب اس ضرورت کی چیزوں کو لے لیتے ہیں تو وہ لوگ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ذہن ہٹ جاتا ہے، اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کسی نہ کسی جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب ان کو لوگوں کی طرف سے ہمدردی نہیں ملتی، لوگ اس کے ساتھ انسانیت والا سلوک نہیں کرتے، تو پھر وہ بھی صفاقی پر چلا جاتا ہے. تو واضح ہے اتنی بات آپ کو؟ الحمدللہ. چلیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.